مسلمان آج اتنی کثیر تعداد میں ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا روب کیوں نہیں ہے، دبدبا کیوں نہیں ہے، مسلمان پاورفل کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے نہیں ہے کہ مسلمان یہ برائے نام ہے، ان کا خاص تعلق کنیکشن رب سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر رب سے جڑا ہوا ہوتا کروڑوں کی تعداد کی ضرورت نہیں ہے، صرف 313 پورے عالم کو بدل کر رکھ دیں گے۔ صورت میں معاف نہیں، جوان ہے، ہڈے کٹے ہیں، رات میں 1 بجے تک سو رہے ہیں، 2 بجے سو رہے ہیں، نماز فجر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یوں سمجھ رہے ہیں کہ نماز فجر تو جوانی میں معاف ہو گئی ہے، بوڑھوں کے لیے ہے، وہ تو امام صاحب کے لیے ہے، مؤذن صاحب کے لیے ہے۔ اور پھر جمعے کے دن سب سے پہلا کام کیا ہے؟ وہ نماز فجر کا اہتمام ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، روزانہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ نماز فجر پڑھ لیے تو سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام، سورہ یاسین کی تلاوت، اس کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام جمعے کے دن ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے جب اذان ہو جائے کاروبار بند کر دو، بزنس بند کر دو، مشغولیات چھوڑ دو، مصروفیات چھوڑ دو، جمعے کے لیے آ جاؤ، جمعے کی نماز اہم ہے۔ یہ جو خطبہ کھڑے ہو کے سننے کی جو عادت بن گئی ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، برا مت مانیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ بہت پھلان کے آ رہے ہیں، باہر سے سامنے آ رہے، ادھر ٹہل رہے، ادھر ٹہل رہے، غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا ثواب ان کو نہیں ملتا ہے۔ اور خاص طور پہ نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، اہتمام سے پڑھنا اس کو، اور بھی نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت ہے۔ عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم المقام قابل صد احترام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، جمعہ کا دن جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم الشان دن اور تمام دنوں کا سردار بنایا ہے، جمعے کے دن سے متعلق
اور نماز جمعہ کی فکر سے متعلق 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نماز جمعہ کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور جمعے کی رات ہی سے ان کے دلوں میں فکر پیدا ہو جاتی ہے اور جو اعمال جمعہ ہے اس سے متعلق وہ فکر مند ہو جاتے ہیں، اور جب جمعے کا دن آتا ہے تو صف اول میں بیٹھنے کا اہتمام اور مسجد میں سب سے پہلے آ جانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے ہی قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے۔ الحمدللہ ہماری بھی اس مسجد کے اندر بہت سارے وہ احباب ہیں جن کو پابندی سے دیکھا گیا کہ نماز جمعہ کا خاص اہتمام ان کی زندگی کے اندر ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی لوگ ہیں اور بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز جمعہ کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی مشغولیات، ان کی مصروفیات اور ان کا کاروبار ان کو اجازت نہیں دیتا۔ وہ کاروبار میں پھنس جاتے ہیں، بال بچوں میں گھر جاتے ہیں اور اپنے مصروفیات سے نکل کر نماز جمعہ کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ ان کے اندر جذبہ ہے لیکن کوتاہی بھی ہے کہ نماز جمعہ کا جیسے اہتمام کرنا چاہیے وہ اہتمام ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جمعہ کب آ گیا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق صبح اٹھتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کہیں سے آوازیں آتی ہیں مائک میں بیان کی، خطبے کی، نماز کی، تو انہیں ہوش آتا ہے کہ آج تو جمعے کا دن ہے، اور پھر اسی غفلت میں رہتے ہیں، کبھی جمعہ پڑھے کبھی جمعہ چھوڑ دیے، کوئی اہتمام نہیں۔ یہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں، خیر سے محروم لوگ ہیں، خیر سے بہت دور لوگ ہیں، ایمانی بیداری ان کے اندر نہیں ہے، مقصد زندگی ان کے اندر نہیں ہے، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو نماز جمعہ سے متعلق یہ 3 طرح کے لوگ ماحول اور معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پہلے جو لوگ ہیں وہ تو خاص اہتمام کرتے ہیں، دوسرے جو 2 طرح کے لوگ ہیں انہیں بھی نماز جمعہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سورج جو روزانہ نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو فرمایا وہ سب سے بہترین جس دن وہ طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہ دن بڑا بابرکت دن ہے، عظمتوں والا دن، برکتوں والا دن، خوبیوں والا دن۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ عید الاضحیٰ سے زیادہ بہتر، عید الفطر سے زیادہ بہتر جمعے کا دن ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سید الایام قرار دیا. جمعے کے دن کو مومنوں کے لیے عید کا دن قرار دیا، اس واسطے کہ اس میں خصوصی رحمتیں، خصوصی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں پر نازل ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا فیہ خلق آدم، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جمعے کے دن پیدا کیے گئے. روئے زمین کی جو تھوڑی تھوڑی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی، وہ جمعے کا دن تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا، فیہ ادخل الجنہ، تو وہ بھی جمعے کا دن تھا. جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل کیا. وفی اور پھر دنیا کے اندر جو بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو وہ بھی جمعے کا دن تھا. یہ خوبیاں ہیں، یہ اس کے برکات ہے. اور ایک ایمان والا اور ایک مسلمان اور ایک انسان وہ غفلت کے اندر پڑا ہوا رہتا ہے. جمعہ آیا اور گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا. جمعے کی اہمیت کے پیش نظر جمعے کا خاص اہتمام اور جمعے کی شان مرد و عورت کے اندر پائی جانا چاہیے، اور اس کا اہتمام جمعے کی رات سے ہو. آپ کہیں پر سفر پر جاتے ہیں تو پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں. گھر میں شادی ہوتی ہے، بہت پہلے سے تیاری ہوتی ہے. آفس کو جانا ہے، جاب کو جانا ہے، کاروبار کے لیے بازار میں جانا ہے، پہلے سے تیاری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک اٹھے اور آپ چلے گئے، نہیں، پہلے سے ذہن بنایا جاتا ہے، تیار ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے کام پر جاتے ہیں. تو جمعے کی تیاری جمعے کی رات سے ہے. ہمارے جو اکابر گزرے، اللہ والے گزرے، ان کا یہی معمول تھا. اور آج بھی جتنے اللہ والے ہیں، جتنے علماء ہیں، ان کا یہی معمول ہے کہ جمعے کا اہتمام جمعے کی رات سے کرتے ہیں. جمعے کی رات سے کیا اہتمام کریں گے؟ جمعے کی رات سے اہتمام درود شریف کی کثرت کریں گے. سب سے پہلا عمل جمعے کا وہ درود شریف کی کثرت ہے. درود شریف پڑھنا ہے. ایک سچے مسلمان کی علامت اور ایک پکے مسلمان کی علامت اور ایک صحیح عاشق رسول کی علامت وہ درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے. جب بھی درود شریف پڑھتا ہے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اسے محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احسانات یاد آتے ہیں کہ آپ کے اتنے احسانات امت کے اوپر ہیں کہ آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے اور آپ طائف کے اندر آپ نے اس امت کے خاطر پتھر کھائے ہیں اور آپ نے اس امت کے لیے بڑی بڑی پریشانیوں کو برداشت کیا ہے. لہذا کہ ایک ایمان والا اپنا فرض سمجھتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھوں. اس واسطے ہم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے سے کام نہیں چلتا بلکہ دعوے کے ساتھ ساتھ اس کا ثبوت بھی چاہیے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم درود کثرت سے پڑھیں. اور جمعرات ہی سے، جمعے کی جو رات آتی ہے، جمعرات ہی سے درود شریف پڑھنے کا خاص معمول بنا ہے. مردوں کو بھی پڑھنا ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا ہے، جوانوں کو بھی درود شریف پڑھنا ہے، بوڑھوں کو بھی درود شریف پڑھنا ہے. اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ ایمان والے مرد و عورت کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش بختی کی بات ہے. لہذا جمعے کی رات میں خاص درود شریف کا اہتمام ہو.
اور جیسے ہی جمعے کا دن آ جائے دل میں ایک فکر ہو، دل میں ایک جذبہ ہو، آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی رحمتیں، جمعے کی برکتیں اور جمعے کا خیر میں سمیٹ لوں گا۔ اس واسطے کہ جمعے کا دن ملا ہوا ہے، پھر یہ نہیں آئے گا بار بار کہ پھر میری زندگی کے اندر آئے یا نہ آئے، اللہ نے آج مجھے عطا کیا ہے، میں آج جو جمعے کا دن ہے اس کی بھرپور میں فکر کروں گا اور میں اعمال کا اہتمام کروں گا، صبح ہی سے فکر شروع ہو جائے۔ اور پھر جمعے کے دن سب سے پہلا کام کیا ہے؟ وہ نماز فجر کا اہتمام ہے، نماز فجر کا اہتمام، روزانہ نماز پڑھنا ہے۔ عاقل بالغ مرد عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت نماز کو فرض فرما دیا۔ بالغ ہونے سے لے کر، جوان ہونے سے لے کر، موت کی آخری ہچکی تک نماز فرض قرار دی گئی ہے۔ نہیں بہت سردی ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے، ابھی تو بہت زیادہ کاروبار ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے، ارے بزنس کا وقت ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے، میں بیمار ہوں تو بھی نماز پڑھنا ہے، میں بیڈ پر پڑا ہوا ہوں تو بھی نماز پڑھنا ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ جوان ہے، ہڈے کٹے ہیں، رات میں 1-1 بجے تک سو رہے ہیں، 2-2 بجے سو رہے ہیں، نماز فجر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یوں سمجھ رہے ہیں کہ نماز فجر تو جوانی میں معاف ہو گئی ہے، بوڑھوں کے لیے ہے، وہ تو امام صاحب کے لیے ہے، مؤذن صاحب کے لیے ہے۔ امام صاحب پڑھیں گے، آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، مؤذن صاحب اذان دیں گے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، یہ تو ان کا کام ہے۔ اگر فرصت ملے گی تو دیکھیں گے نماز پڑھنے کا، اور نماز فجر تو معاف ہی ہے۔ یاد رکھیے کوئی نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں تک بیان کیا گیا، کھڑا کر نہیں پڑھ سکتے نماز، بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھنا ہے، لیٹ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لینا ہے، سر کے اشارے سے۔ نماز تو کسی صورت میں معاف نہیں۔ نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد پوچھا جاتا کیا صاحب خیریت سے ہے؟ الحمدللہ خیریت سے ہے۔ کہاں ہے خیریت؟ نہ نماز فجر ہے زندگی کے اندر، نہ 5 وقت نماز کا اہتمام ہے، خیریت نہیں ہے۔ حضرت صحابہ کا مزاج یہ تھا، زندگی کے اندر اعمال پورے ہو رہے ہیں تو کہتے تھے الحمدللہ، ورنہ کہتے تھے کہ اعمال کے اندر برابری نہیں چل رہی ہے، اعمال پورے نہیں ہو رہے ہیں، ان کو فکر دامنگیر ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں نمازوں پر نمازیں چھوڑ رہے ہیں، قرآن مجید کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کے باوجود الحمدللہ خیریت سے ہے، امام صاحب کی دعا ہے، خطیب صاحب کی دعا ہے، اللہ والوں کی دعا ہے، زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں تو گزر جائے گی، قبر میں نہیں گزر سکتی، وہاں تو پکڑ ہو جائے گی۔ اس واسطے اعمال دیکھے جائیں گے، اعمال تو جمعے کے دن پہلا عمل نماز فجر کا اہتمام ہے، روزانہ کرنا ہے، جمعے کے دن خاص طور پر نماز فجر کا اہتمام۔ اس کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، روزانہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، نماز فجر پڑھ لیے تو سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام۔ آج کان ترستے ہیں، اگر کہیں محلے سے گزر جائے تو کسی گھر سے تلاوت کی آواز آ جائے، یہ سننے کے لیے کان ترستے ہیں اور دل بے چین ہوتا ہے۔ محلے سے گزر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ جائے، نہیں آتی، ریکارڈنگ کی آواز آئے گی، گانے والوں کی آواز آئے گی، میوزک کی آواز آئے گی، ناچنے والوں کے، گانے والوں کی آوازیں آئے گی، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہیں آتی گھروں سے، بند ہو گئی آوازیں، ختم ہو گئی گھروں کے اندر سے آوازیں قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اس کے باوجود ہمارا خیال یہ ہے اے اللہ وہ جو پوری رحمت آپ کی اتنی ہے وہ پورے ہمارے گھر کے اندر آ جائے، میرے گھر میں رحمت ہو، میرے گھر میں برکت ہو، میرے گھر
گھر میں بیماری نہ آئے، میرے گھر میں پریشانی نہ ہو، میرے گھر میں کوئی غم نہ ہو، میں خوشحال رہے میرا گھرانہ، اور اس کے بعد میوزک چلتی رہے، ناچ گانا چلتا رہے، نمازوں پہ نمازیں چھوٹتی رہے، قرآن مجید کبھی نہ کھلے، ذکر کا اہتمام نہ ہو، مصلی کبھی مسجد گھر کے اندر نہ بچھے، اس کے بعد خواہش یہ ہے کہ میرے گھر میں رحمت ہی رحمت اتر جائے گی، اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ جس گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہ آتی ہو، اور جس گھر کے اندر شیطان کو خوش کیا جاتا ہو، وہاں پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہو، غور کر لیجئے، دیکھ لیجئے، ماحول کو دیکھ لیجئے، معاشرے کو دیکھ لیجئے۔ قرآن مجید کی تلاوت آج گھروں سے رخصت ہو گئی۔ جنازہ رہے گا، قرآن یاد آ جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے مدرسے کے بچوں کو بلاؤ، وہاں سے بچوں کو بلاؤ، وہاں کے بچوں کو بلاؤ، قرآن مجید کی تلاوت۔ جنازہ پڑا ہوا ہے، قرآن یاد آ جائے گا۔ یہ قرآن زندوں کے لیے ہے، کان کھول کر سن لیجئے، یہ قرآن زندوں کی زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، صرف ان کے لیے پڑھ کے بخشنے کے لیے رکھ دیا گیا۔ اگر کسی گھر کے اندر اب تب پر ہے، ملصاحب کو بلا دو، ملصاحب سورہ یاسین پڑھ دو آ کے، اب تب پہ سانسیں اوپر نیچے ہو رہی، آ کے تھوڑا سا سورہ یاسین پڑھ دیجئے، اس کے لیے رہ گیا قرآن۔ گھر بنے گا 5 کروڑ کا، 5 لاکھ کا، ملصاحب کچھ بچوں کو بھیجا دیجئے، قرآن پڑھ دیا جائے گا، بس اسی لیے رہ گیا قرآن۔ قرآن تو زندگی میں اپنانے کے لیے، اپنی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں لانے کے لیے ہے قرآن۔ تو سورہ یاسین کو پڑھیے، گھروں کے اندر پڑھیے، اہتمام کیجئے۔ اور جو سنتیں الحمدللہ مسجدوں میں پڑھنے کا معمول ہے، گھروں کے اندر بھی سنتیں پڑھنے کا اہتمام، اور گھروں کے اندر بھی کچھ نمازوں کا اہتمام مردوں کو بھی کرنا چاہیے، تاکہ عورتوں کے اندر بھی جذبہ ہو، اور بھی گھر کے اندر جو بچے بچیاں ہیں ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو۔ تو لہذا سورہ یاسین کی تلاوت، اس کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام جمعے کے دن ہونا چاہیے۔ سورہ کہف، سورہ کہف کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ مرد ہو یا عورت جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور کو آسمان سے اس تک قائم کر دیتے ہیں، ایک نور قائم ہو جاتا ہے آسمان تک، آئندہ جمعے تک وہ نور رہتا ہے، اور آئندہ جمعے تک اس کی سیفٹی کا سامان ہوتا ہے، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے۔ تو ہم نے سورہ کہف کو بلا دیا۔ نوجوانوں کو بھی آج شکایت ہے، ملصاحب جاب نہیں مل رہا، ملصاحب پریشان ہے، میرے نوجوانوں سورہ کہف پڑھو، سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ بہت سارے لوگ آج گمراہ ہو جا رہے، یوٹیوب کے اندر یہ دیکھ لیے، وہ دیکھ لیے، یہ فتنے میں مبتلا ہو گئے، اس کو صحیح سمجھ لیے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ سورہ کہف فتنوں سے بچانے والی سورت ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے مرد ہیں، کتنی ایسی عورتیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ جمعے کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرتے ہیں تو کہیں گے نہیں پڑھتے۔ کیسے پھر ہماری حفاظت ہوگی، ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی، اور ہم مصیبتوں اور بلاؤں سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ اللہ نے اصحاب کہف کی جان کی بھی حفاظت کی، ایمان کی بھی حفاظت کی، ان کے عقیدے کی بھی حفاظت کی، اور انہی کا ذکر اللہ نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا۔ میں کہتا ہوں، میرا عقیدہ ہے سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن ہوگی، جان کی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، ایمان کی حفاظت ہوگی، اعمال کی حفاظت ہوگی، اللہ کی خصوصی رحمت ہمارے اوپر ہوگی۔ پڑھ کر تو دیکھیے، آج ہم پریکٹیکل نہیں کرنا چاہ رہے۔ اسلام مسلمان ہیں جنہوں نے پریکٹیکل نہیں، عملی طور پہ نہیں کرنا چاہ رہے، اسلام کو اختیار نہیں کرنا چاہ رہے، خالی آدھار کارڈ میں مسلمان ہے بول کے نام آ جانا، پاسپورٹ
پاسپورٹ میں بھی مسلمان ہے بول کے نام آنا، اور اسی طریقے سے ووٹر آئی ڈی میں بھی مسلمان ہے بول کے نام آنا۔ پریکٹیکل میں مسلمان ہوں تو میری زندگی میں نماز کیوں نہیں ہے؟ میں مسلمان ہوں تو نماز جمعہ کیوں نہیں ہے اہتمام؟ میں مسلمان ہوں تو سورہ کہف کا اہتمام زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن سے تعلق میرا کیوں نہیں ہے؟ وہ مت پوچھو مجھ صاحب، مسلمان ہوں بس میں، عملی طور پر مسلمان رہو، صرف نام کے مسلمان نہیں۔ اس طرح تو پوری دنیا کے اندر کروڑوں بھی اگر ہوں گے کوئی ویلیو نہیں رہے گا۔ اللہ نام کے نہیں کام کے مسلمانوں کو پسند فرماتے ہیں۔ صحابہ نام نہیں چاہتے تھے، کام کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اسلام کو دل و جان سے پسند کرتے تھے، ناٹک نہیں کرتے تھے۔ ناٹک جس طریقے سے فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر، سیریلوں کے اندر جو ناٹک چلتا، رونے کا، دھونے کا، باوا بننے کا، ماں بننے کا ناٹک جو چلتا، جھوٹے جو ڈرامے ہوتے، اس طرح ہو گئی زندگی۔ مسلمان ہے، ارے ہم مسلمان ہیں، محمد ہے نام ہمارا، مسلم بستی میں رہتے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ڈیڈی کا نام بھی مسلمان، ممی بھی مسلمان، ارے پورا خاندان مسلمان ہے۔ عملی طور پہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے، ڈرامہ چل رہا، ڈرامہ۔ اللہ ڈرامے کو پسند نہیں کرتے، حقیقت کو پسند کرتے۔ صحابہ کی زندگی کے اندر حقیقت تھی، حقیقت، ڈرامہ نہیں تھا، اسٹائل نہیں تھا، ڈائلاگ نہیں تھے، زندگی کے اندر عمل تھا، عمل تھا۔ تو سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام جمعے کے دن ہونا چاہیے، اور پھر نماز جمعہ کی جیسے اذان ہو مسجد میں آنے کی فکر ہے۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے جو مجمع اتنا بیٹھا ہوا ہے، اتنا مجمع جیسے ہی اذان ہو، اذان پر اتنا مجمع مسجد کے اندر رہے۔ خدا کی قسم یہاں کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ اگر اتنا مجمع اذان پر اگر مسجد میں جمع ہو جائے گا، جو مجمع بیان کے آخر میں آتا ہے، اور جو مجمع خطبے کے درمیان میں آتا ہے، اور جو مجمع نماز کے دوران آتا ہے، وہ مجمع اگر اذان پر مسجدوں میں آنا شروع کر دے، وہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ مسلمان آج اتنی کثیر تعداد میں ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا روب کیوں نہیں ہے، دبدبا کیوں نہیں ہے، مسلمان پاورفل کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے نہیں ہے کہ مسلمان یہ برائے نام ہے، ان کا خاص تعلق، کنیکشن رب سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر رب سے جڑا ہوا ہوتا، کروڑوں کی تعداد کی ضرورت نہیں ہے، صرف 313 پورے عالم کو بدل کر رکھ دیں گے۔ وہ سب مسلمان کہاں ہے؟ صرف ناٹک کرتے ہیں، ناٹک، ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو لہذا جبکہ قرآن کہہ رہا ہے نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، قرآن کہہ رہا ہے جب اذان ہو جائے کاروبار بند کر دو، بزنس بند کر دو، مشغولیات چھوڑ دو، مصروفیات چھوڑ دو، جمعے کے لیے آ جاؤ، جمعے کی نماز اہم ہے۔ وذروا البیع کسی اور نماز کے لیے نہیں فرمایا، لیکن جمعے کے لیے خاص طور پر اذان ہوتے ہی سب چیزوں کو چھوڑ دینے کا حکم اللہ نے دیا۔ کیوں؟ یہ خاص بات ہے نماز جمعہ کے اندر۔ یہی وجہ ہے حدیث میں پڑھ رہا تھا، یہ جو گیٹ پر لوگ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، فرشتے آ کر ٹھہر جاتے ہیں گیٹ پر اور سب کا نام لکھتے ہیں۔ جو بھی مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے، جو بھی داخل ہو رہے ہیں فرشتے یہاں، جو بھی جتنے بھی گیٹ ہوتے ہیں مسجد کے، وہاں پر فرشتے رجسٹر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب نام لکھتے ہیں، جو بھی ہے نام لکھتے ہیں۔ پھر خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ جاتے ہیں تو فرشتے رجسٹر بند کر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، جو آئے سب کے نام آگے۔ اب خطبے کے دوران جو صاحب آئے ان کا نام رجسٹر میں نہیں آتا، جمعہ پڑھنے میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ جو خطبے کے بعد آئے ان کا نام بھی نہیں آتا رجسٹر میں، اور جو نماز کے دوران آئے ان کا بھی نہیں آتا۔ اس واسطے جو دیر سے آنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا اور جنہوں نے قسم کھا
کہ نماز جب شروع ہوگی جب ہی آئیں گے. نماز جب شروع ہوگی جب قسم کھا رکھی ہے. بعض لوگوں نے تو قسم کھا رکھی ہے نماز شروع ہوگی تو جب آئیں گے جمعہ پڑھنے کے لیے. ارے کون انتظار کریں گے صاحب جناب؟ خطبہ ہوگا اتنا لمبا، خطبے میں خطبہ سنو، پھر اس کے بعد نماز، اتنا وقت کہاں ہے؟ یاد رکھو ملک الموت آ جائیں گے تو ان کے پاس بھی وقت نہیں رہے گا، ایک جھٹکے میں لے کر چلے جائیں گے. اس واسطے وہاں کی بھی فکر کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے بھی اور اعمال کے لیے بھی اپنا وقت فارغ کرنا ہے. اس واسطے اللہ کے واسطے یہ معمول ختم کر لیجئے. میرے نوجوانوں سے بھی خاص کہتا ہوں اس بری خصلت کو، بری عادت کو ختم کر لیجئے کہ خطبہ ہوتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے. جمعے کا اہتمام یہ ہے آپ بیان مت سنیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیان سنیے، جبکہ بیان سننا بھی موجودہ دور کے اندر نہایت ضروری ہے، ضروری ہے. اس واسطے کہ جمعے کے علاوہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس کے اندر اہتمام سے بیان سننے کا اور بیان سنانے کا معمول ہوتا ہو. تو جمعے کا موقع ایک ایسا ہوتا کہ جس کے اندر بیان اہتمام سے آپ سن سکتے، ایک ٹاپک کے اوپر سن سکتے، اہتمام اس کا بھی ہونا چاہیے. لیکن آپ کو اگر اتنی فکر نہیں ہے تو اللہ کے واسطے خطبہ مس مت کیجئے، خطبہ مس مت کیجئے. یہ کوئی کال نہیں ہوتا، آ گیا دیکھے مس کال میں چلا گیا، آپ بھی مس ہو جاتے. خطبہ مس ہو گیا، خطبہ شروع ہو گیا تو جمعے سے آپ مس ہو جاتے، نام ہی نہیں آتا آپ کا. اور جن کا نام نہیں آیا اور جنہوں نے جمعہ نہیں پڑھا تو اللہ کی بارگاہ میں یہی پیش ہوگا کہ انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا. اس واسطے اس مزاج کو بدلیے، قبل از وقت آنے کی فکر کیجیے. اور یہ جو خطبہ کھڑے ہو کے سننے کی جو عادت بن گئی ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، برا مت مانیے، یہ ادب کے خلاف ہے. بہت سارے لوگ کنٹرول کرتے ہوئے ٹھہر جاتے ہیں یہاں پر. ارے خطبہ ہے، خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے، دو خطبے 2 رکعت کے قائم مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خطبہ شروع ہو جائے اب نہ کوئی نماز پڑھی جائے، نہ ذکر کیا جائے، نہ تلاوت کی جائے، خطبے کو غور سے سنو. اگر خطبہ نہیں سنے آ رہا تو خاموش بیٹھے رہو، یہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے. اس واسطے میں خاص گزارش کروں گا جو احباب دیر سے آتے ہیں اور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے کھڑے خطبہ سنتے، اتنا ضروری نہیں ہے. آپ یہاں جگہ نہ ملے آپ اوپر سے آرام سے بیٹھیے، فرسٹ فلور بھی ہے، سیکنڈ فلور بھی ہے، مسجد بڑی وسیع ہے. آپ جائیے اوپر بیٹھ کر نماز سنیے، خطبہ سنیے، اہتمام سے نماز پڑھیے. یہ کیا کھڑے کھڑے، یہ دعوت کا وہ جہاں پر ویٹنگ ہوتی ہے، ابھی اندر بلایا جائے گا کھانے کے لیے تو کھڑے ہوئے ویٹنگ. تو تھوڑی ویٹنگ ایسی ہے، ویٹنگ ہال ہے، ویٹنگ روم ہے، کھڑے ہوئے خطبہ دیکھ لیتے ہوئے سن لے. تماشا ہے یا کوئی سرکس ہو رہا ہے کہ کھڑے ہوئے دیکھ لیتے ہوئے کیا طبی ہو رہا ہے؟ ارے خطبہ غور سے سننا ہے، اہتمام سے سننا ہے. اس واسطے مزاج بنائیے اور اس مزاج کو ختم کیجیے. اور جو کنٹرول کرتے ہوئے بعض لوگوں کو اتنا جذبہ خطبے کا وقت آ جاتا کہ خطبے کے وقت دوسروں کو کنٹرول کرتے بیٹھتے. کون کنٹرول کرنے کے لیے؟ مسجد کے اندر آپ خود کنٹرول ہو گئے تو سب کنٹرول ہو جاتے. انہوں ان کو خاموش بٹاتے، انہوں ان کو یہ کرتے، انہوں ان کو کرتے، پورا خطبہ ڈسٹرب ہی ڈسٹرب. پورے خطبے میں ذہن خطبے میں نہیں رہتا، ان کو دیکھنے میں رہتا، انہوں کس کو روک رہے، کس کو ٹوک رہے، کیا کر رہے. اس واسطے مزاج ختم ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے جب خطبہ شروع ہو جائے پورا ماحول سائلنٹ ہو جانا چاہیے. پھلان کے آ رہے ہیں، باہر سے سامنے آ رہے، ادھر ٹہل رہے، ادھر ٹہل رہے، غلط بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا ثواب ان کو نہیں ملتا. اور کہا کہ یہ تو تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کسی کے کندھے کے اوپر سے آئے، اس کو تکلیف ہوتی. آپ بیٹھے رہو، کوئی پیچھے آپ کے کندھے سے پھلان کے آئے تو یوں دیکھتے آپ اس کو گھور کے، اور آپ پھلان کے جائیں گے دوسروں کو، کندھوں کے اوپر سے جائیں گے، منع کیا گیا. اس واسطے کہ ہر ایک کی ایک حیثیت ہے، ایک پوزیشن ہے، ایک اہمیت ہے. ہر ایک غسل کر کے نہا دھو کے اہتمام سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ ان کی گردن سے پیر ڈال کے ان کو ادھر سرکا کے پیر آگے کر کے پھر دوسرا پیر لے کے سامنے آئیں گے، کتنی تکلیف کی بات. ایک صحابی ایسے ہی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو ثواب نہیں ملا جمعے کا، یہ فرما دیا.
ثواب نہیں ملا, آپ نے لوگوں کو تکلیف دے دیا. اس واسطے یہ ماحول کو بھی ختم کیجئے. پھلان کے آنا یہ ممنوع ہے, برا ہے, اور ایسوں کو بری نگاہ سے ہی دیکھنا چاہیے جو برا عمل کرتے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ختم ہو گیا, جو اچھائی کر رہے ان کو تو برا دیکھتے, ارے کیا اللہ والے بن جا رہے, اور جو برائی میں مبتلا ہے اس کو بری نگاہ سے دیکھنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا. جو برائی ہے, برائی ہے, برائی کرنے والا بھی برائی ہے. اس واسطے ہر چیز سے محتاط ہونا چاہیے. خطبہ بھی غور سے سننے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے, اور پھر سنتیں پڑھنے کا ماحول بھی ختم ہو گیا. آخری بات, فرائض پڑھ لے رہے, چلے جا رہے, جیسا کوئی باہر ویٹنگ کر رہے, ان کا انتظار کر رہے, آئے تو بادشاہ آئے تو سواری نکلنے والی ہے, انتظار. ایسا نماز پڑھے اور فوری فون ہاتھ میں لیے اور چلے گئے. کہاں جا رہے صاحب, ہم اتنا جلدی میں کہاں پر جانے کا ہے؟ آفس جانا ہے, کاروبار میں جانا ہے, لاکھوں روپے کا نقصان ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بیکاری کے ذمہ دار ہے. جا کر چبوترے گرم کریں گے اور جا کر چورستے کے اوپر کھڑے رہیں گے, لیکن یہاں پر 2 رکعت سنت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس واسطے نمازوں کے بعد سنتیں پڑھنے کی عادت بنائیے. ہر فرض نماز کے بعد سنتیں رکھی گئی ہے. یہ سنتیں کوئی معمولی نہیں ہوتی, بہت اہمیت کی حامل ہے. اور خاص طور پہ نماز جمعہ, نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں ہیں, اہتمام سے پڑھنا اس کو. اور پھر نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت ہے. 6 رکعت 5 منٹ 7 منٹ میں ہو جاتے. دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو 1 گھنٹہ بھی چلے جاتا, 2 گھنٹے گزر جاتے, 2.5 گھنٹے گزر جاتے. یہاں پر 10 منٹ 6 رکعت سنت پڑھنے کے لیے اتنی جلدی میں ہے کہ ہاتھ جیب میں گیا, فون نکالے, باہر چلے, ختم. یہ بے توفیقی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کو سلب کرنے کے برابر ہے. اس واسطے اپنے آپ پر رحم کیجئے, کسی اور پر نہیں. اپنے آپ پر رحم کیجئے, اپنے مزاج کو بدلیے, اپنی طبیعت کو بدلیے. سنتوں کا اہتمام اور پھر نماز جمعہ کا خاص اہتمام ہم اپنے اندر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں گی. جو باتیں سنی گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.